بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ 2 روزہ دورے پر چین کے شہر بیجنگ پہنچ چکے ہیں۔ بیجنگ پہنچنے پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا پرتپاک طریقے سے استقبال کیا گیا۔ یہ حالیہ یہ جو جنگ بندی ہے اور مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال ہے، اس صورتحال کے تناظر میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ دورہ انتہائی اہمیت کا دورہ قرار دیا جا رہا ہے۔ یہ بھی بتایا جا رہا ہے، یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ امریکی صدر جب واپس روانہ ہونے لگیں تو وہ شاید پاکستان کا بھی دورہ کر لیں۔ دیکھنے والی بات یہ ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اپنے اس دورے کے دوران چائنا کے صدر اور چائنا کی جو اعلیٰ جو قیادت ہے ان کے ساتھ کن کن معاملات پر جو ہے وہ ڈسکشن کرتے ہیں۔ تو ناظرین، اسی ایشو پر آج کھل کر ہم بات کریں گے، کیونکہ ہم آپ کو یہ بتاتے آئے ہیں کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے چائنا کے دورے سے قبل ہی ایران نے بھی اس بات کا عندیہ دے دیا تھا کہ اگر ایران اور امریکہ کی جنگ بندی کے دوران چائنا ضامن کا رول ادا کرتا ہے تو ایران چائنا کے ضامن کے رول کو نہ صرف قبول کرے گا بلکہ ایران نے اس ضامن والے رول کے جس کی خبر جو ہے وہ ایران تک پہنچی، تو جب ان سے سوال کیا گیا کہ جی یہ سننے میں آ رہا ہے کہ چائنا جو ہے وہ ایران اور امریکہ کے درمیان ضامن کا رول ادا کرنے جا رہا ہے، تو اس پر ایران نے فوری رد عمل دی اور کہا کہ جناب یہ تو بہت ہی اچھی بات ہوگی کہ ایران اور امریکہ کے درمیان مستقل جنگ بندی کا جو ضامن ہے، اگر چائنا جیسا ایک طاقتور ملک، ایک معاشی طور پر سپر پاور اور جناب ہر لحاظ سے جو کہ ایک دنیا کی سب سے بڑی اور ابھرتی ہوئی جو طاقت ہے جس کو کہ چائنا کہا جاتا ہے، اگر وہ ایران اور امریکہ کے درمیان مستقل جنگ بندی کے لیے ضامن کا رول ادا کرے گا تو ایران اس پر جناب جو ہے وہ اس بات کو ابھی سے اپریشیٹ کرتا ہے، خوشائن قرار دیتا ہے اور اس خبر کو ہی ویلکم کرتا ہے۔ تو جناب بات یہ ہے کہ آپ کے علم میں ہے کہ مشرق وسطیٰ کی جو صورتحال چل رہی ہے، جو کشیدگی جو چل رہی ہے، جو معاملات چل رہے ہیں وہ کسی سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں، اور آپ کے علم میں یہ بھی بات ہے، ہم نے آپ کو اس دوران یعنی 28 فروری سے لے کر کے 10 اپریل سے پہلے جو جنگی صورتحال رہی ایران اور امریکہ کے درمیان، ہم نے آپ کو روزانہ کی بنیادوں پر اس کے بارے میں اپڈیٹ کیا تھا۔ لمحہ بلمحہ صورتحال کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ جناب اس وقت کیا صورتحال جا رہی ہے۔ ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ جب جنگ عروج پر تھی تو اس دوران بھی چائنا نے اور روس نے ایران کا کھل کر ساتھ دیا تھا۔ تو اب اس یعنی کہ آپ کے علم میں ہے کہ اس وقت جو ہے وہ جو عارضی جنگ بندی کروائی تھی پاکستان نے ایران اور امریکہ کے درمیان، گو کہ وہ 2 ہفتے کی عارضی جنگ بندی تھی، اس کا جب وقت پورا ہوا تو پھر پاکستان کے وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب نے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کیا اور انہیں کہا کہ آپ اس عارضی جنگ بندی میں توسیع کر دیں، اور اس بات کو مانا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے، اور انہوں نے اس عارضی جنگ بندی میں غیر معینہ مدت کے لیے توسیع کر دی۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ وہ دونوں ممالک کے درمیان جنگ بندی جو ہے وہ اس وقت عارضی جنگ بندی میں توسیع کی وجہ سے جو ہے وہ فی الحال بند ہے، اور اللہ کرے کہ یہ جو بند ہے جنگ یہ مستقل طور پر بھی جلد ہی بند ہو جائے، اور ہم آپ کو یہ خوشخبری سنائیں کہ جناب ایران اور امریکہ کے درمیان جو ہے وہ مستقل جنگ بندی ہو چکی ہے۔ تو یہ دن بھی انشاءاللہ تعالی جلد آئے گا، لیکن اب بات یہ ہے کہ اس ساری صورتحال میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا اس ملک کا جو ہے وہ دورہ کرنا، یعنی ایران کا دورہ کرنا، جو کہ جنگ کے دوران کھل کر ایران کے ساتھ کھڑا ہوا تھا، اور ایران کے ساتھ کھڑا ہونے کی وجہ سے یقینی طور پر جب روس اور چائنا جیسی سپر پاورز جو ہیں جب کھل کر ایران کے ساتھ کھڑی ہو گئی تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ایران کا پلڑا جو ہے وہ اس وقت بہت باری ہوا۔ اس میں بھی کوئی شک نہیں ہے کہ ایران نے خود جو ہے وہ بڑی جمع مردی کے ساتھ، جو بڑی بہادری کے ساتھ جناب ایران نے
اسرائیل اور امریکہ کا اس وقت مقابلہ کیا. آپ کے علم میں ہے کہ اسرائیل اور امریکہ دونوں نے مل کر جو ہے ایران پر تابڑ توڑ حملے کیے تھے. اس کو ہر اطراف سے جو ہے نا وہ قابو میں کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن آپ نے دیکھا کہ ایران نے جناب ان دونوں ممالک یعنی اسرائیل اور امریکہ کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، ان کو ٹف ٹائم دیا. اس دوران آپ کے علم میں ہے، ہم نے آپ کو اس وقت بھی بتایا تھا کہ ایران کے بچوں کے اسکولوں پر بھی حملہ کیا گیا، نہتے شہریوں پر بھی حملہ کیا گیا، لیکن ایران نے کوئی بھی جو جوابی حملہ تھا جو کہ ایران نے اسرائیل پر جو کیے تھے، تو اس نے اس کی جو شہری آبادی والی جو مقامات تھے ان کو نشانہ نہیں بنایا تھا. ہم نے آپ کو اس دوران بھی بتایا تھا کہ خود اسرائیل کے میئر نے یہ بات تسلیم کی تھی کہ جناب کہ ایران نے اس قدر بھرپور اور تابڑ توڑ جوابی حملے کیے تھے کہ اس کے نتیجے میں اسرائیلیوں کو اپنے گھر بار کو چھوڑنا پڑا تھا اور اسرائیلی جو ہے وہ بنکرز میں جا کر چھپ گئے تھے. جبکہ دوسری جانب جو ہے وہ ایران جو ہے اس کا جو معمولات زندگی ہے، روزمرہ کے جو معاملات ہیں، وہ آپ کے علم میں ہیں کہ وہ ویسے کے ویسے ہی رہے. یعنی وہ اس بات سے بھی خوفزدہ نہیں ہوئے کہ جناب اسرائیل اور امریکہ مل کر ان پر جو ہے وہ حملہ آور ہے، انہیں ہر اطراف سے نشانہ بنا رہا ہے. ڈرون سے حملے کیے گئے، بیلسٹک میزائلوں سے حملے کیے گئے، کروز میزائلوں سے حملے کیے گئے، اور ہر حملے کو ایران نے ناکام بنایا اور جوابی طور پر جو ہے وہ ان ممالک پر یعنی جن ممالک کے ایئر بیسز کو ایران کے خلاف استعمال کرنے کی اجازت دی جا رہی تھی، تو ایران نے جوابی طور پر ان کو بھی نشانہ ضرور بنایا تھا، لیکن کسی شہری آبادی کو ایران نے نشانہ نہیں بنایا تھا. بات کو پھر جو تھوڑا سا آپ کو بیک گراؤنڈ بتانے کا مطلب اور مقصد یہ تھا کہ جناب اس ساری صورتحال میں اور اس موقع پر یعنی جب جو ہے ایک عارضی جنگ بندی میں توسیع چل رہی ہے غیر معینہ مدت کے لیے، تو اس ساری صورتحال میں اس خاص موقع پر امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا چائنا کا 2 روزہ بیجنگ کا دورہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. اس کے یقیناً صرف خطے پر ہی نہیں پوری دنیا پر اور بالخصوص ایران امریکہ اسرائیل کی جنگ پر بھی جو ہے وہ اچھے اثرات مرتب ہوں گے. اور ہمیں یقین ہے کہ چائنا نے جو کھل کر ایک ہی موقف جو ہے وہ کہا تھا کہ جناب جنگ مسائل کا حل نہیں ہے، ایران اور امریکہ کو بیٹھ کر جو ہے وہ اس کا حل نکالنا چاہیے. تو مجھے امید ہے کہ جب امریکی صدر ان کے پاس جا چکے ہیں تو چائنا ان کے سامنے بھی اپنے اسی موقف کو دہرائے گا اور امریکی صدر کو قائل کرنے میں کامیاب ہو جائے گا کہ جناب آپ مستقل جنگ بندی کا فوری طور پر اعلان کریں، آپ نئے ہرمل کی جو ناکہ بندی ہے اس کو ختم کریں، ایران کے جو منجمد اثاثے ہیں ان کو بحال کریں، اور جو جوہری افزودگی کے جو معاملہ یعنی جوہری یورینیم کی افزودگی کے جو معاملات آپ کے جہاں پر بھی ہیں ان کو بھی سارٹ آؤٹ کریں اور فوری طور پر جو ہے وہ پوری دنیا کو اس اضطراب سے نکالیں. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جیسے ہی یہ خبر آنی ہے کہ مستقل جنگ بندی جو ہے کا ہم اعلان کرتے ہیں تو پوری دنیا کی معاشی صورتحال اتنی تیزی سے بہتر ہوگی، اتنی تیزی سے اوپر جائے گی کہ ساری سٹاک مارکیٹ کا ریکارڈ ٹوٹ جائے گا. تو مجھے امید ہے کہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ جو چائنا کا جو دورہ ہے یقینی طور پر یہ ایران کے لیے، خطے کے لیے اور دنیا کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں. اللہ حافظ.